اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا، فرمایا لوگوں وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے ارشاد فرمایا للملائکۃ، فرشتوں سے، اور یہ فرشتوں سے جو اظہار فرمایا ہے یہ آدم علیہ السلام کے شرف کے اظہار کے بعد ہے۔ فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا اسجدوا، کہ تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، کیونکہ تمہیں پتہ لگ چکا ہے کیونکہ شرف اور وقار عزت آدم علیہ السلام کو عطا کی جا چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ جو وجہ بنی، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کیونکہ انہیں تعلیم ارشاد فرمائی گئی، ان کے پاس علم آ گیا، ان کے پاس تعلیم آ گئی، تو فرمایا وہ جو شرف آ گیا ہے اس وجہ سے میں اللہ چاہتا ہوں کیونکہ میں نے انہیں اپنی خلافت کے لیے، اپنی نیابت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرا خلیفہ ہو، میرے فرشتے اسے سجدہ کریں۔ تو فرمایا تم سارے کے سارے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تو جیسے فرشتوں نے یہ بات سنی، فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو فرمایا فسجدوا، تو پھر ان تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ رکوع بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، وہ سجدہ بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، وہ قیام بھی اپنے اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان کے اللہ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ اسے بھی سجدہ کریں، وہ سارے کے سارے اس کے لیے بھی جھک گئے، الا مگر یہ کہ ابلیس، وہ جو ابلیس تھا وہ رک گیا۔ رکا کیوں؟ ابا، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ ایک مقابلہ بازی کی اس نے فضا قائم کر لی، اور تکبر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھکا۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابلیس اس وجہ سے رک گیا کہ یا اللہ ہم تو آج تک سجدہ تجھے کرتے آئے ہیں، یا اللہ ہم تو تجھے چھوڑ کے کسی غیر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو گویا اللہ کی محبت میں اس نے کہا کہ ہم آدم کو سجدہ نہیں کرنے والے، اس نے سجدہ نہ کیا۔ لیکن مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ اس نے جو یہ بات دیکھی کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس نے دوسری طرف یہ نہ دیکھا کہ یہ جو سجدہ کرنے کا حکم ہے یہ بھی تو اللہ ہی کا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس نے حکم کو پورا نہ کیا، تو جب ایک سجدہ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ، اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے، اس ایک سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا وہ کافروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ تو گویا یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا مرتبہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ جو نماز ہے یہی فرق کرنے والی ہے بندہ مومن میں بھی اور بندہ کافر میں بھی، کہ جو سجدہ کر گیا فرمایا اس نے یہ ثبوت دے دیا کہ وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے سجدے کی حفاظت نہ کی، جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی، تو فرمایا وہ اپنی مسلمانی کی حفاظت نہ کر سکا، وہ گویا ایسے ہو گیا جیسے اس نے کافرانہ عمل کر لیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ نماز اور یہ سجدہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جب اس نے تکبر کیا اور غرور کیا
تو وہ کافروں کی صف میں شامل ہو گیا سجدہ نہ کر کے۔ اور جب وہ یہ عمل کر چکا وَقُلْنَا، تو پھر ہم نے ارشاد فرمایا یا آدم، اے پیارے آدم، اسکن انت، آپ رہیں، وزوجک، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی رہے، الجنت، جنت کے اندر۔ حالانکہ جب یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، بلکہ جب شروع ہوا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، لیکن بنا کے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا آدم آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہیں۔ یہ میرے اللہ کا ارشاد پاک ہے۔ باری تعالیٰ جب تو نے زمین کے لیے پیدا کیا ہے کہ تو زمین میں نائب بنانا چاہتا ہے تو جنت میں کیوں رکھ رہا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت مقام قرب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قرب کا مقام ہے۔ تو جب قریب رکھ کے میرے اللہ نے چاہا کہ قریب رکھا جائے اور ان کی ٹریننگ اور تربیت کی جائے، تو اس ٹریننگ اور تربیت کے لیے جنت میں رکھا۔ جنت ہمیشہ ہمیشہ کا مقام آدم علیہ السلام کا نہیں تھا، آدم علیہ السلام نے وہاں سے نیچے تشریف لانا ہی تھا، تو پھر وہ نیچے بھیجنے میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں جو میرے اللہ نے اختیار فرمائی اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو فرمایا اے آدم آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہیں، وَكُلَا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، اس جنت سے، راغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں کہیں سے آپ کا من چاہے، فرمایا جہاں سے چاہیں یہ جنت آپ کے لیے ہے، اس جنت کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں، فرمایا اس جنت میں سے کھائیں پئیں، وَلَا تَقْرَبَا، لیکن فرمایا قریب نہ جانا، تم دونوں قریب نہ جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، وہ جو شجر ممنوع تھا، فرمایا اس کے قریب نہ جانا، اور اگر اس کے قریب گئے فَتَكُونَا، تو پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ ظالمین کا لفظ جو ہے یہ براہ راست ظلم سے نکلا ہے۔ اب اس مقام پہ کچھ احباب نے قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی ترجمہ کر دیا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ یاد رکھیے گا جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ ظالم نہیں ہوتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ پھر احتیاط کرنے والوں نے کمال احتیاط کا ترجمہ کیا کہ ظلم کا ایک معنی یہ ہے باؤنڈری کراس کر جانا، اپنی حد سے تھوڑا آگے نکل جانا۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر تم اس کے قریب گئے تو پھر تم دونوں حد کراس کرنے والے ہو جاؤ گے، باؤنڈری سے آگے نکل جانے والے ہوگے۔ تو پیارے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی میں میرے اللہ نے بھی ہمارے لیے بے شمار باؤنڈریاں جو ہیں وہ مقرر فرما دی ہیں، حدود مقرر فرما دی ہیں۔ فرمایا الحلال بین والحرام بین، لوگوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے حلال بھی واضح کر دیا ہے اور حرام بھی واضح کر دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ حلال کو قبول کر لو اور حرام سے ہاتھ کھینچ لو۔ پھر قرآن کریم میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جو رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دیں فرمایا زندگی بھر اس کے قریب کسی صورت نہ جانا۔ تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں تاکہ ہم انہیں اپنا لیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے کام ہمارے لیے حرام ہیں تاکہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول ہمیں کیا عطا کرنا چاہتے ہیں اور کن باتوں سے ہمیں روک دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ہمیشہ حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔